بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ ٹاپک ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں قاضی کا کردار، یعنی کہ جج کا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور جج کی جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی جسٹس کی، انصاف کی جو ہے اہمیت وہ کتنی زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا دو اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرو، یعنی کہ اللہ پاک نے کا جو فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب سے اور اپنے پیارے محبوب کے صحابہ سے اور پھر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی قیامت تک کے لیے جو اسلامی ریاستیں ہیں یا اسلامی ممالک ہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ نے جو ایک قاضی ہے، جو ایک جج ہے، اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے اور آپ بھی قاضی تھے، لیکن جب ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹیٹ کا یعنی اسلامی ریاست کا جو ہے وہ قاضی مقرر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بہت واقعہ جو ہے وہ بہت عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک عورت جو تھی قریش کی، اس نے چوری کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ بہت ساری سفارشیں لے کر آئے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کہ وہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹنے کی بھی جو ہے وہ حکم دیتا۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں جو ہے انصاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ انصاف کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک امیر غریب کا فرق کیے بغیر اگر انسانیت کو، مسلمانوں کو عدالتوں سے انصاف فراہم ہو تو نو ڈاؤٹ وہ معاشرے جو ہیں بڑی جلدی جو ہیں وہ ترقی کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں، اور جرائم جو ہیں وہ روکنا بند کرنا جو ہے وہ ججز کا ہی کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاضی تھے تو آپ کے ایک بیٹے نے غلطی سے شراب پی لی، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے شراب پی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کوڑے یعنی حد جو ہے وہ لگانے کا حکم دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو 100 کوڑوں کا حکم ہے تو 80 کوڑے جو ہیں جب ان کو لگ چکے تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا وہ معیار جو ہے قائم فرمایا کہ آپ نے فرمایا باقی کے کوڑے جو ہیں وہ اس کی لاش پہ پورا کرو۔ یعنی اس سے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے ہمارے جو ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کہ انصاف کرنا کتنا ضروری ہے کہ اپنے بیٹا بھی اگر جرم کرے تو اس کو بھی سزا دو، اور پھر اگر بیٹا مر بھی جائے درمیان میں تو اس کو اتنے ہی کوڑے مارو، اس کی لاش کو جتنے کا حکم دیا گیا ہے۔
کتاب و سنت میں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یعنی قاضی بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جیسا سلوک کرنا اور اپنے رشتہ داروں اور عام لوگوں میں فرق نہ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جج جو ہے اس کی کو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے کسی جرم میں جو ہے وہ سزا نہ دے، ان کو چھوڑ دے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو سزا دے، جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے یا جن کے پاس معاذ اللہ رشوت نہیں ہے۔ اور پھر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ججز میں؟ یہ ہے کہ جج کو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو مینٹلی جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ کر سکے۔ ایک سٹیٹ میں اس کا وہ کردار ہونا چاہیے کہ اگر وقت کا بادشاہ جو ہے وہ بھی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے، اس کو محض اس وجہ سے نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ریاست کا جو ہے وہ بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا کوئی سپہ سالار ہے یا کوئی اور بڑا آدمی ہے۔ پھر رشوت سے جو ہے جو جسٹس ہے، جو قاضی ہے، وہ ہرگز جو ہے رشوت نہیں لے سکتا اسلام کے مطابق، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا ہمارے مذہب میں دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قاضی، اس کو ایماندار ہونا چاہیے اور نہ وہ کسی کی سفارش قبول کرنی چاہیے اسے، اور نہ ہی اس کو رشوت لینی چاہیے۔ یعنی کہ دوسرے معنوں میں قاضی کو کسی بھی صورت کرپشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رشوت جو ہے یہ کرپشن ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو جو ہے ہمارے ملک میں جو قاضی کے حالات جا رہے ہیں، جو ججز کے حالات جا رہے ہیں، یہ بالکل کھلم کھلا جو ہے وہ قرآن و سنت کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے اور پاک اللہ اور ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قاضی کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ اور پھر جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، تو جیسے سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام سرکار کا واقعہ، جو ہمارے پیارے مرشد، ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہا بیان کرتے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی، تندرستی، صحت، سلامتی دے، کہ تلوار والا معاملہ کہ جو یہودی نے جو مطلب تلوار چرا لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت علی نے جب پہچان لیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے، لیکن وہ مکر گیا، وہ کہتا کہ نہیں، میں نے نہیں چرائی، یہ تو میری اپنی ہی ہے۔ تو قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاضی مقرر تھے۔ آپ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو جب قاضی کے پاس گئے ہیں تو یہودی نے کہا کہ یہ میری تلوار ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام جو کہ خود خلیفہ تھے، یعنی کہ بادشاہ تھے، وزیر اعظم تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں قاضی صاحب، جج صاحب، یہ میری ہی تلوار ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، حکم دیا وقت کے خلیفہ کو کہ آپ گواہ پیش کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے 2 گواہ پیش کیے، ایک اپنے پیارے شہزادے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی گواہی اور دوسری اپنے غلام قمبر کی گواہی، کہ یہ مطلب جانتے ہیں کہ یہ تلوار، پہچانتے ہیں کہ یہ تلوار میری ہی ہے۔ تو اس پر قاضی نے یہ آبجیکشن لگائی کہ ایک بیٹا تو اپنے باپ کے حق میں ہی گواہی دے گا، اور یقیناً غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے حق میں گواہی دے گا، تو چونکہ ثابت نہیں ہوا، آپ کوئی ٹھوس جو ہے وہ ثبوت نہیں